کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں پارٹ 22 کے ساتھ حاضر ہوں۔ کتاب توحید کا ہمارا مطالعہ جاری ہے اور ہم صفحہ نمبر 212 تک پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پر ہم نے مطالعہ کا آغاز کیا تھا اپنے موضوع کا کہ اپنے عزیز ترین محسنین کی فریاد کو پہنچیں، لیکن ایک ہی پیراگراف کے بعد ہم نے آڈیو کو اختتام کر دیا، تو میں چاہوں گی کہ اسی سے دوبارہ آغاز کروں تاکہ اس کو مربوط کر سکوں اور آپ کے صحیح معنوں میں آپ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو یہاں پہ ہمارا موضوع ہوا کہ اپنے عزیز ترین محسنین کی فریاد کو پہنچیں، چونکہ حجابات روحانی کرب و علم کا باعث بنتے ہیں، لہذا فقدان فرصت سے پہلے ہی انسان کو تمام حجابات برطرف کر لینے چاہیے۔ فرمان امیر المومنین علیہ السلام ہے، یہ نہج البلاغہ سے لیا گیا ہے اور اس کا ترجمہ آگے کہ اے انسان اپنے نفس کو اللہ کے حوالے کر دے جو تم سے اتنا نزدیک ہے کہ خود تم بھی اس قدر اپنے نزدیک نہیں ہو، اور اتنی محبت کرنے والا ہے کہ تمہیں خود بھی اپنے نفس سے اس قدر محبت نہیں۔ انائے وہمی کو چھوڑ دے، تیرا دل اپنے لیے درد میں مبتلا ہو، کب تک جہالت میں رہے گا؟ کس لیے حقیقت سے بیگانہ رہے؟ خدا کو چھوڑ کر خود کو اختیار کر لے؟ وہ خدا جو تونگر و مہربان ہے، اسے چھوڑ کر کسی اور کے در پر سر جھکا دے؟ اگلا پیراگراف ہے کہ وکالت کے بان میں یہ کہا جا چکا ہے کہ وکیل کو چاہیے کہ 3 شرائط رکھتا ہو۔ اول یہ کہ عالم ہو، دوم یہ کہ توانائی رکھتا ہو، اور سوم یہ کہ آپ کے لیے ہمدردی رکھتا ہو۔ اگلا پیراگراف، یہ 3 شرائط جس شخص میں بھی پائی جائیں وہ اس بات کا سزاوار ہے کہ اسے وکیل کر لیا جائے، البتہ ایک بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ کون ہے جو اللہ رب العالمین سے زیادہ دانا و توانا اور مہربان تر ہے۔ تجھ پر خود تم سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ اگلا صفحہ ہے کہ 213، اور اللہ کے رحم، اس کے احسانات اور الطاف و عنایات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، پھر تمہیں وہی کافی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور پھر اگلا پیراگراف ہے کہ چاہیے تو یہ کہ خدا کی محبت تمام دل کو اپنی گرفت میں لے لے، اور اس کے لیے پھر یہ سورہ بقرہ 165 نمبر آیت کا ترجمہ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا مد مقابل قرار دیتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے رکھنی چاہیے، اور ایمان والے تو سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں۔ کاش یہ ظالم لوگ عذاب کا مشاہدہ کر لینے کے بعد جو کچھ سمجھنے والے ہیں اب سمجھ لیتے کہ ساری طاقتیں صرف اللہ ہی کی ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں نہایت شدید ہے۔ اگلا پیراگراف ہے اور ترجمہ کہ تیری خوشنودی میرا ہدف، اور تیرا دیدار میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اور تیری ہمسائیگی مجھے مطلوب ہے۔ یہ مفاتیح الجناح صفحہ نمبر 120 سے لیا گیا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں مرکز
پر کار عشق خدا ہے۔ ہم نے سن رکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے بلال، میرے دل کو راحت پہنچانے کا سامان کرو۔ اور اذان اور ذکر خدا سے روح کو راحت ملتی ہے۔ اس کی راحت اللہ کے ذکر سے ہوا کرتی ہے۔ اگلا موضوع ہے کہ میں اللہ سے اپنی ہوائے نفس کی شکایت کرتا ہوں۔ ان ذرائع اور وسائل میں سے جو نفس کے پردوں کو باریک اور کمزور کر کے برطرف کر دیتے ہیں مناجات ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 214۔ البتہ مناجات سے مراد فقط الفاظ کی قرات نہیں ہے، بلکہ حقیقی جذبے میں اس ترتیب سے خدا کو حاضر و ناظر دیکھیں، اسے علم اور غلبے کا مالک ہونے کے طور پر پہچانیں اور اپنے آپ کو کمزور اور ذلت سے دوچار نفس والا قیدی ہونے کی حیثیت سے پہچانیں۔ سمجھیں کہ ہم نفسانی خواہشات کے چنگل میں گرفتار نجات دہندہ کی امداد کے محتاج ہیں۔ دعائے حزین جو مفاتیح الجناح کے آخر میں نماز شب کے بعد حاشیہ پر تحریر ہے، اس میں آپ پڑھتے ہیں کہ، اور اس کا ترجمہ ہے کہ درد مند نالہ و فریاد کرتا ہے، اے میرے فریاد رس، میری فریاد کو پہنچ کے میرے نفس پر ہوائے و ہوس کا غلبہ ہو چکا ہے، میرے دشمن نے مجھے اپنے چنگل میں گرفتار کر رکھا ہے۔ اے میرے فریاد رس، میں اپنے دشمن کا کیا چارہ کروں کہ اس نے مجھے حکمت و ایمان اور علم و عرفان کے خزانوں سے محروم کر رکھا ہے۔ یہ صحیفہ سجادیہ میں ہے۔ اور پھر آگے جو ہیں جملے ان کا ترجمہ ہے کہ یقیناً میرا اپنا نفس برائیوں کی ترغیب دلانے والا ہے، سوائے اس کے کہ تو اسے توفیق دے دے، اور یہ میرا نفس نہ روا اور نہ باطل امور کو اختیار کرنے والا ہے، سوائے اس کے کہ تو اسے ہدایت فرما دے۔ یہ جملے جو تھے یہ صحیفہ سجادیہ کے تھے، اور جو اوپر پڑھے وہ مفاتیح الجناح کے تھے۔ تو آگے مناجات اور دعاؤں کے وسیلے سے انشاءاللہ خود اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے حجابات نفس برطرف ہو کر آہستہ آہستہ حقیقی نور ایمان ذوفشاں ہو جائے گا۔ چاہیے کہ خدا سے اس توفیق کی درخواست کی جائے۔ اگلا موضوع ہے کہ ہم خدا سے یقین کامل چاہتے ہیں۔ اصول کافی میں ایک دعا کے چند جملے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام پیغمبروں علیہ السلام کی دعاؤں کا حصہ ہیں، وہ میں ملتا ہے۔ ان کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو ہمیشہ میرے دل کو روشن رکھے، اور تجھ سے سچا یقین طلب کرتا ہوں حتیٰ کہ میں جان جاؤں کہ مجھے فقط وہی نصیب ہوگا جو تو نے میرے نصیب میں لکھ رکھا ہے، اور میری قسمت میں جو رزق تو نے مقرر فرما رکھا ہے مجھے اس پر مطمئن اور راضی رکھ، اے سب رحم کرنے والوں کے رحم کرنے والے۔ اور آگے پھر ہے کہ الہی سینہ ای در آتش افروز، در آن سینہ دلی و آن ہما سوز۔ اپنے درد مند و پرسوز دل کے ساتھ خدا سے راز و نیاز کرتے رہیے، اے میرے خدا، میری فریاد کو پہنچ، اپنی قوت سے مجھے میرے نفس، میری خود پسندی، ان کے شر اور دشمنی سے کہ قد استقلب اعلیٰ مجھ پر حملہ آور ہیں، مجھے ان سے نجات عطا فرما۔ اگلا موضوع ہے کہ ہر حال میں اللہ کی محبت۔ اگر اللہ سے، اور یہ ہم صفحہ نمبر پہ ہیں 215 پہ، اور موضوع ہے کہ ہر حال میں اللہ کی محبت۔ اگر اللہ تعالیٰ نے لطف فرمایا اور یہ حجاب عظیم برطرف ہو گیا، قلب روشن ہو گیا، تو بندہ اپنے رب سے آشنا ہو جائے گا، اور اللہ کی محبت اس طلب صادق کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گی کہ حضرت زین العابدین امام علی ابن الحسین علیہ السلام کی دعا کے یہ جملے جو ابو حمزہ سمالی سے بیان ہوئے، اس کی زبان حال اور
قال بن جائیں گے، اس کی زبان حال اور قال بن جائیں گے۔ اور ان کا ترجمہ ہے کہ الہی اگر مجھے اس عالم میں تو نے سرکش لوگوں میں شمار کرتے ہوئے اپنی عطاؤں سے محروم کر دیا اور لوگوں کے سامنے مجھے رسوا کر دیا اور مجھے آگ میں ڈالنے کا حکم دے دیا اور میرے اور ابرار کے درمیان جدائی ڈال دی، اور اس کے باوجود یہ تمام چیزیں مل کر بھی مجھے تجھ سے نا امید نہیں کر سکتی اور تیری محبت میرے دل سے نہیں نکال سکتی، تیری نعمتوں اور احسانات کو فراموش نہیں میں تیری نعمتوں اور احسانات کو فراموش نہیں کر سکتا۔ یہ صفحہ نمبر ہے 216۔ وہ تمام سختیوں میں جس کے دل پر گزرتی ہیں، اپنا دل اپنے رب کے ساتھ لگا کر خوش رہتا ہے، کیونکہ اس کی نعمتیں ہر وقت پیش نگاہ رکھتا ہے، ان سے غفلت نہیں برتتا۔ میں جو رخصت ہوئی تو تمام سختیاں بھی برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر حب خدا دل میں قرار پکڑ کر ملتجی ہو جائے تو رنج اور راحت انسان کے لیے یکساں ہو جاتی ہے۔ ہر حال میں راضی برضا ہے تو مقام رضا، یہ انورٹڈ کاماز میں ہے، ہر حال میں راضی برضا ہے تو مقام رضا پر فائز ہو چکا ہے، کتنی ہی سختی میں کیوں نہ گرفتار ہو، خوش اور خدا سے راضی ہے اور دل میں ناراضگی کو جگہ نہیں دیتا۔ اگلا پیراگراف ہے، ممکن ہے سطحی عقل سے یہ بات قبول نہ کی جائے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان دعاؤں کا مرکزی نقطۂ نظر اور مقصد مضمون یہی ہے کہ ان کی تعلیمات کا تحقق قلب و نظر سے جلوہ گر ہو۔ ہمیں چاہیے کہ زندگی بھر نہ صرف کوشش کریں بلکہ ان مقامات تک پہنچیں۔ اگلا پیراگراف، اگر شعور بیدار ہو اور اللہ کی محبت جڑ پکڑ لے، نہ کہ غیر اللہ کی محبت، اس لیے کہ جس چیز کی محبت تعلق پیدا کرتی ہے، آیا وہ تعلق اس کے وجود سے ہے یا اس کی خصوصیت سے؟ خصوصیات تو فقط وہم و گمان سے تعلق رکھتی ہیں اور وجود بھی خدا سے بالکل ایسے ہی جیسے کہ بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ پھر کس لیے غیر خدا کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے؟ لہٰذا اس کا دل یک طرفہ ہوتا ہے اور فقط اللہ سے محبت کرتا ہے۔ یہاں تک ہماری اس 25ویں نشست، اس کتاب کی 25ویں نشست کا اختتام ہوتا ہے، اور اب ہم 26ویں نشست کا آغاز کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 217، اور یہاں پہ موضوع ہے اخلاص برائے خدا کیا ہے۔ توحید کو اخلاص تک پہنچانا چاہیے۔ کمال توحید اخلاص سے ہے۔ آدمی کو معرف میں وقفہ نہیں دینا چاہیے بلکہ ہمیشہ متحرک اور فعال رہنا چاہیے۔ توحید میں بھی حرکت ہونی چاہیے تاکہ اخلاص تک پہنچنا جاری رہے۔ دین کی جان اخلاص سے قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر وارد ہوا ہے، اور ترجمہ ہے یہ سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 کا کہ اور انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت اس کے دین سے مخلص ہو کر کرو، نیکوکار ہو کر نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور یہ دین تو بڑا مضبوط ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، حق کی نسبت اخلاص یہ ہے کہ خالصتاً خدا کو ہی دیکھے، اسے ہر ایک عیب سے غیر اللہ کی موجودگی، حد اور قید سے منزہ جانے، جیسا کہ اس کی ذات لازوال ہے، اسی طرح اسے بے عیب جانے، اس کی صفات کو اس طرح نہ جانے کہ وہ معیوب ہو کر زائد بر ذات ہو جائیں، کیونکہ اگر اس طرح زائد بر ذات کا قائل ہو جائے تو شرک ہو جائے گا، جیسا کہ کہا جا چکا ہے، اور اس کی ذات کو متعدد بھی نہ مانے۔ صفحہ نمبر ہے 218، اور اگلا پیراگراف ہے کہ تسبیح اور تحمید عام طور پر ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر ذکر کی جاتی ہیں۔ فسبح بحمد ربک،
اور سبحان اللہ و بحمدہ، حمد اور تسبیح لازم و ملزوم ہے۔ موحد کو چاہیے کہ ایسے ہی اس کی ذات کو ہر ایک نقص سے منمع اور بے عیب جانے، جیسا کہ اس کی حمد اور کمال ثابت ہیں۔ من جملہ یہ بھی جان لے کہ کمال زائد بر ذات نہیں، وگرنہ نہ ترکیب اور احتیاج لازم آتی ہے۔ اسی طرح کسی صفت کا عارض ہونا اور اجزاء رکھنا لازم آ جائے گا۔ صفات الہیہ کو مخلوق کے معنی نہ جانے، جیسا کہ تفصیل بیان کی ہو چکی ہے۔ اگلا موضوع ہے کہ ایک بچگانہ شبہ اور اس کا جواب۔ من جملہ حق کی تنزیہ یہ ہے کہ اس کے مقدس صفات کو ہر لحاظ سے نقائص سے پاک جانا جائے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے شاگرد حشام کی زبانی ایک مسئلہ جو آپ قبل ازیں سن چکے تھے پیش کیا گیا، اور وہ یہ کہ آیا خداوند تعالیٰ کل عالم کو مرغی کے انڈے میں سمو سکتا ہے؟ بغیر اس کے کہ انڈے کو بڑا کرے یا عالم کو چھوٹا کرے؟ اگلا پیراگراف۔ حشام اس کے جواب سے عاجز ہو گیا۔ اگر کہے کہ نہیں کر سکتا تو خدا کی توصیف عجز سے کرتا ہے، اور اگر کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے تو امر محال کو اللہ سے نسبت دیتا ہے۔ لہذا خدمت امام علیہ السلام میں حاضر ہوا اور یہ مسئلہ آپ کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ اگلا پیراگراف۔ آپ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، ہمارے پروردگار کی توصیف عجز سے نہیں کی جا سکتی، یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ اس طرح نہیں کر سکتا، لیکن قدرت محال سے متعلق نہیں ہوتی۔ وہ چیز جو محال ہو اس میں ہونے کی لیاقت اور قابلیت نہیں ہوتی۔ لا یوصف ربنا بالعجز، اور یہ اصول کافی کتاب توحید سے یہ لیے گئے ہیں۔ یہ نقص محل میں ہے، نہ کہ حق کی قدرت میں۔ تخم مرغ یہ قابلیت و لیاقت نہیں رکھتا کہ اس سے بزرگ تر چیز اس کے اندر سما جائے، نہ یہ کہ خدا نہیں کر سکتا۔ یہ صفحہ نمبر ہے 219۔ یعنی کہ تخم مرغ یہ قابلیت نہیں رکھتا کہ اس سے بزرگ تر چیز اس کے اندر سما جائے، نہ یہ کہ خدا نہیں کر سکتا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ لہٰذا اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ اسے دکھانے اور سمجھانے کے لیے فرمایا کہ اپنے چاروں طرف ذرا نگاہ دوڑاؤ، تمہیں کیا دکھائی دے رہا ہے؟ عرض کیا، آسمان، زمین، پہاڑ، سبزہ، درخت اور افراد بشر وغیرہ۔ اگلا پیراگراف۔ فرمایا، اس بینائی کو خداوند تعالیٰ نے ایک عدسہ میں سے قرار دیا، پھر تمام عالم کی تصویر کو خدا نے اسے اس عدسے میں قرار فرمایا۔ یہ قدرت ہے کیونکہ محل اس قابل ہے کہ تصویر اس عدسے میں منعکس ہو سکتی ہے۔ ہر چند صاحب تصویر مراتب بزرگ ہے، لیکن انڈے کی مثال میں یہ نقص یہ ہے کہ انڈا اس قابل نہیں، لہذا نقص انڈے میں ہے نہ کہ قدرت میں۔ اگلا پیراگراف۔ تمام کمالی صفات حق، جیسا کہ عرض کیا گیا، علم اور قدرت کی طرف پلٹتی ہیں۔ یہ دونوں صفات لامحدود اور بے انتہا ہیں، نیز ہر ایک نقص سے پاک بھی ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی مرتبہ میں بھی نقص کو صفات میں دخل انداز ہونے کا قائل ہو گیا تو وہ شخص توحید میں ناقص ہے۔ اگلا موضوع ہے کہ توحید کا قلعہ محکم اور مستحکم ہونے کی شرط ولایت ہے۔ توحید صدوق اور عیون الاخبار میں بیان ہوا ہے کہ جب حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام خراسان میں تشریف فرما تھے تو نیشا پور میں حدیث سلسلۃ الذہب کو ذکر فرمایا، اور اس کا ترجمہ ہے کہ توحید اللہ کا محکم و مستحکم قلعہ ہے، جو شخص بھی اس میں قلعہ بند ہو گیا اسے عذاب سے نجات حاصل ہو گئی۔
تو اس کے بعد فرمایا بشرتہا و شروطہا و انا من تہا، قلعہ بند ہونے اور قلعہ کے مستحکم ہونے کی شرائط ہیں، من جملہ اس میں اخلاص ہے۔ اگر کوئی نبوت اور امامت کا منکر ہو تو وہ توحید کا بھی قائل نہیں۔ یہ صفحہ نمبر ہے 202۔ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ اللہ نے کوئی پیغمبر ارسال نہیں فرمایا تو معلوم ہوا کہ وہ اس بات کا قائل ہے کہ خدا حکمت نہیں رکھتا کہ پیغمبروں کے وجود کی ضرورت ہے۔ اگر خداوند تعالیٰ نے کسی کو بشر کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نہیں بھیجا اور اسے سرگرداں چھوڑ رکھا ہے، باوجود اس کے کہ اسے اعلیٰ ہدف کے لیے پیدا فرمایا ہے، لہذا قرآن حکیم میں فرمایا گیا یہ ہے، اور ان کا ترجمہ ہے ان آیات کا کہ اور ان لوگوں نے جیسے اللہ کی قدر کرنا چاہیے تھی ویسے نہ کی، جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اس نے بشر پر کچھ نازل ہی نہ کیا۔ ان سے کہہ دو کہ وہ کتاب جو موسیٰ لے کر آئے تھے وہ کس نے نازل کی؟ جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت ہی ہدایت تھی، جسے تم لوگوں نے الگ الگ کر کے کاغذی اور اوراق بنا ڈالا، اور اس کا کچھ حصہ تم ظاہر کرتے ہو اور کچھ چھپاتے ہو، حالانکہ اسی کتاب کے ذریعے سے تمہیں وہ باتیں سکھائی گئی تھیں جنہیں نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ انہیں کہہ دو کہ یہ اللہ نے نازل فرمائی ہے، اور پس انہیں ان کی بیہودہ مصروفیات میں گمراہ چھوڑ دو۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 91 کا یہ ترجمہ تھا۔ اور اگلا پیراگراف ہے کہ وہ لوگ جو اس بات کے قائل ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے بشر کے اوپر وحی میں سے کچھ نازل نہیں کیا، تو انہوں نے خداوند تعالیٰ اور اس کے علم اور حکمت کو اس طرح نہ پہچانا جس طرح پہچاننے کا حق تھا۔ خداوند تعالیٰ جو کہ عالم ہے اور بشر کے لیے رہنما کی احتیاج بھی خوب جانتا ہے، اس نے کیوں کر اپنے پیغمبر ارسال نہیں فرمائے؟ کیا بشر جانتا ہے کہ خدا کیوں نہیں کیا بشر جانتا ہے کہ تو خدا کیوں نہیں جانتا؟ تو خدا کیوں نہیں جانتا؟ نبوت کا منکر اللہ کے لامحدود علم اور حکمت کا بھی منکر ہے، لہذا وہ توحید میں بھی ناقص اور جاہل ہے۔ صفحہ نمبر ہے 221۔ اور اگلا موضوع ہے کہ انسان امامت پر اعتقاد کے بغیر توحید میں بھی ناقص ہے۔ امامت کے باب میں بھی اگر کوئی منکر ہو جائے تو اس کی مثال بھی بعین ہی ایسے ہی ہے جیسے ہم نے نبوت کے بارے میں کہا۔ اسلام جو کہ قیامت تک اکمل دین ہے کہ جب تک کوئی اس دین کو اختیار نہ کرے اس سے اور کوئی دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ اور پھر ترجمہ ہے کہ اور جو کوئی اسلام کے علاوہ دین لے آئے تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ سورہ آل عمران کی سورہ نمبر 85 کا یہ ترجمہ تھا۔ اور کیا اجتماعی نظام اور دین کی حفاظت کے لیے نیز احکام جاری کرنے کے لیے امام کی ضرورت نہیں ہے؟ اگلا پیراگراف ہے کہ حتمی طور پر مسلمانوں کی سربراہی کسی ایسی شخصیت کے ہاتھ میں ہونی چاہیے جو لوگوں کو اسلام سے آشنا کرے، احکام اسلام کو نافذ کرے، کیونکہ جب تک وہ امام کے گرد مجتمع نہیں ہو سکتے احکام اور حدود نافذ اور جاری نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں کا جمع ہونا بھی رہبر و امام کے وجود ذی صعود کی برکت سے ہے۔ لہذا حدیث سلسلۃ الذہب میں حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَنَا مِن شُرُوطِہَا، اور میں توحید کی شرائط میں سے ہوں۔ پس موحد
انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ امامت کو بھی پہچانے تاکہ اس کی توحید ناقص نہ رہ جائے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ امام کی ضرورت نہیں تو اس نے اللہ کو اس کے حکیم ہونے کے حوالے سے نہ پہچانا، باوجود اس کے کہ ہر انسان کی عقل پہچانتی ہے۔ اگر دین کامل ہے اور ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دین کی حفاظت کے لیے سب سے اہم اصل فراموش رہے، جبکہ تمام موضوعات پر احکام بیان کیے جا چکے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے یہ 222 اور اگلا پیراگراف ہے زمانہ غیبت میں فقیہ عادل جامع شرائط کو اگر امامت کے ضمن میں نہ قبول کیا جائے تو گویا قبول نہ کرنے والے فرد کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مکمل طور پر بغیر رہبر کے چھوڑ دیا ہے اور یہ حکمت کے خلاف ہے، لہٰذا ایسا شخص بھی توحید کے پہچاننے میں ناقص ہے۔ اور یہاں پہ ہم اپنے آڈیو کا اختتام کرتے ہیں، اگلے آڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ